بدرز آج ہمارے پاس انشاءاللہ 12واں پارہ ہے ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس میں دو صورتیں، ایک تو سورہ ہود ہے اور ایک سورہ یوسف کا ایک میجر چنک ہے۔ اس میں جو اپنی پہلی ریفلیکشن ہے انشاءاللہ وہ سورہ ہود کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے، اسپیسیفکلی سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر ہی پورا فوکس کیا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کے حوالے سے ایک اہم آیت جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے، آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے میری قوم میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں اپنے سے۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں جاہل گمان کرتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر دو بڑے اہم پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی پوائنٹ تو یہ ہے، اور سگنیفیکنس اس بات کا ہے اس بات کی سگنیفیکنس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کو یا ایک داعی کو یا دین کی طرف بلانے والے کو مالی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ جب وہ لوگوں کے اوپر مالی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تو نیچرلی پھر اس کی ڈیسیجن میکنگ انفلوئنس ہوگی، اس کا دعویٰ انفلوئنس ہوگا۔ اور یہ چیز یہ آیت اور یہ جو کلیم ہے یہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے نہیں، قرآن مجید میں ملٹیپل انبیاء کا یہ ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ تو فائنینشیل انڈیپینڈنس یا کسی بھی قسم کی نیڈ جو کہ ایسوسیٹیڈ ہو لوگوں کے ساتھ، یہ انسان کی بائسنس یا اس میں انسان کی بائسنس آ جاتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے ان کی ان بائسنس کو، امپارشیلٹی کو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ آرگنائزیشنز کو اور اسی طریقے سے جنرلی ایک داعیز کو چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ دعویٰ آرگنائزیشن کو سپورٹ کریں تو کوشش کریں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کے لیے انڈومنٹ اوقاف کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ دیں، بجائے یہ کہ ان کو ڈونیشنز کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھیں۔ اسی طریقے سے داعیز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے، اور دعویٰ آرگنائزیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پرائیورٹائز کریں اس چیز کو کہ ہماری فائنینشیل انڈیپینڈنس ایٹ اسٹیک نہ ہو، تاکہ ان کے دین کے کام کے اندر بعد میں رکاوٹ نہ ہو، کمپرومائزز نہ کرنے پڑیں ان کو۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مساجد کا آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مسائل ہیں، یعنی بیچارے جو مسجد کے خادمین ہوتے ہیں، نماز پڑھانے والے مؤذنین یا ایون خطیب جو ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انتظامیہ کے اوپر، تو سبحان اللہ کئی دفعہ بیچارے بڑے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بہت سی دعویٰ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ ایک تو چیز ہمیں یہ پتہ چلی۔ مغرب اس میں دعات کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک لحاظ سے دین کا محتاج نہ بنا لیں یا ایک لحاظ سے دعوت کا محتاج نہ بنا لیں۔ بالکل ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی ایسے کریں کہ کوئی اور کام بھی ساتھ ساتھ کریں، اور ہمارے علماء اور اسلاف جو ایسے ہی کرتے تھے۔ ایون مڈل ایسٹ میں بھی میرے خیال یہ اوقاف کا بڑا زبردست سسٹم ہے۔ یہ ایون اپنی جاب اس طرح کی بنائیں، ایون اگر آپ ارن کر رہے ہیں تھرو ریلیجن یا دین بھی، تو وہ آپ کی ایک باعزت ارننگ ہو، جیسے یونیورسٹی کے اندر آپ کو پڑھا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی اپنا ایسا کوئی وینچر ہے، بزنس وینچر ہے، سبحان اللہ، تو بالکل ڈیفینیٹلی۔ اور دوسری چیز یہ اس میں ہمیں پتہ چلی وما انا بطارد الذین آمنوا، یعنی جنرلی ایک بہت بڑی ریزن اور آبجیکشن جو خاص طور پہ نان مسلمس کی رہی ہے ہمیشہ سے ہر نبی کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ آپ کے فالوورز جو ہیں نا وہ غریب لوگ ہیں، اور یعنی جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں پھر ان کے اندر شمار ہونا پڑے گا، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بلانگ ٹو دیٹ اسپیسیفک کلاس۔ تو سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے بعض اوقات کہ فالوورز کیا ہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دعات کو بھی چاہیے، ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوشش کریں کہ ہم ہر کلاس کو ٹارگٹ کریں۔ ظاہر ہے اگین ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندے کو جب وہ جوائن کرے دین کو تو اس کو اس بارے میں کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ فالوورز کون کون سے، اور یہ تو جنرلی، لیکن میں نے دیکھا کہ جب مختلف کلاس کے لوگ جوائن کر رہے ہوتے ہیں دین کو، ان کے رینکس کو، تو آبویسلی ذرا ریلیٹیبل بننا آسان ہوتا ہے ان کے لیے، ان کو جوائن کرنا۔ مثال کے طور پہ اس کو اگر آپ ذرا تھوڑا سا بہت سمپلیفائی کریں تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک خاص آڈینس کو ریچ کرنا ہے تو آپ ان کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کا تعین کریں جہاں پہ وہ ان جیسے لوگ ہوں، جو ان جیسی کلاس کے لوگ ہوں، تو اس سے ذرا ان کے لیے بلینڈ ان کرنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اگین دیٹس ناٹ این ایکسکیوز آئی ایم سیئنگ، لیکن بعض اوقات یہ چیز ایک امپیڈیمنٹ بن جاتی ہے ان کے لیے دین کی راہ کو، یعنی اس پہ چلنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، اور بننی نہیں چاہیے، وہی بڑی بات۔ سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، یعنی
ان کے ساتھ صبر کرو، ان کے ساتھ رہو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری آنکھیں بھی جو ہیں ان سے آگے نہیں جانی چاہیے. بیسیکلی فوکس آن دیم، یہ فوکس ہونا چاہیے. یعنی داعی کا بھی کام یہ نہ ہو کہ وہ صرف ایک کلاس کے اوپر فوکس کریں، اور اسی طریقے سے ان کو بھی چاہیے، لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا حکمت عملی کے طور پہ بعض اوقات آپ کو، جیسے ہمارے ہاں بھی ہم بھی یوتھ کلب کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی جگہوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے ایونٹس ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ذرا اس طرح کی کلاس یا دوسری کلاس کے لوگ آنے. یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے دروازے بند ہیں، وہ ایک لحاظ سے نگلیکٹڈ ہیں، تو اس لیے ہم ان کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ خود چلے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ان کو بلائیں. تو اس سے ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم اسٹریٹجائز کریں، اور ان کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کریں اور وہ اپنے آپ کو کوئی اسپیشل نہ سمجھیں، کیونکہ یہی چیز ان کے لیے حق کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے. اور وہ کہا انہم ملاقو ربہم، اور یہ جہالت کے اوپر مبنی ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون، سیدنا انہوں نے کہا کہ تم جاہل، یعنی یہ جہالت ہے، یہ اللہ معاف کرے جاہلیت کا ایک عنصر آپ کے اندر پایا جاتا ہے کہ اگر آپ صرف اس وجہ سے جوائن نہیں کر رہے کسی جگہ پہ یا کسی کلاس میں نہیں جاتے کہ وہاں پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جمعے پہ نہیں جاتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ واللہ میں آئی نو سچ پیپل کہ جمعے پہ نہیں جاتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ مساجد میں آتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اسمیل آتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی ولکنی اراکم قوما، یہ جاہلیت کی، یعنی انہوں نے کہا یہ جاہلیت کی ایک علامت یا عنصر ہے پایا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر، ویری امپورٹنٹ. میری ریفلیکشن ہے سورہ ہود سے ورس 113 اور 114، اور اس میں دو چیزیں ہیں، اس لیے الگ الگ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. پہلے آیت جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. And do not incline toward those who do wrong, lest you be touched by the fire, and you would not have other than Allah any protectors, then you would not be helped. اچھا، اس میں ہم نے کمپنی کا کئی بار سنا ہے، وہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوگا، اس لیے تم سب دیکھ لو کہ دوست کس کو بناتے ہو. لیکن میں تھوڑا سا سائیکالوجی کے تھرو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، البرٹ بینڈورا ایک سائیکالوجسٹ تھا، اور اس کی ایک تھیوری ہے سوشل لرننگ تھیوری، اور اس نے بلکہ پروو کر کے دکھایا سوشل ایکسپیریمنٹس کے تھرو کہ انسان جو ہے وہ ماڈلنگ کرتا ہے، اور ماڈلنگ جو ہے وہ ہر انسان کی نیچر میں، اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انسان کرتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری پرسنالٹی تو بہت جینون ہے. دیکھیں ٹو بی آنیسٹ، یا آپ نے کہیں کسی بک کے کریکٹر سے ماڈلنگ کی ہے، یا کسی سیلیبریٹی سے کی ہوئی ہے، یا کوئی دوستوں سے آپ نے ماڈلنگ کی، یا گھر والوں سے، یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اس تھیوری کی نظر میں اب ہمیں یہ اہمیت سمجھ لگتی ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہر زندگی کی ڈومین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی سب سے پرفیکٹ ہے، وہی سب سے بیلنسڈ اور زبردست ہے. اس لیے ماڈلنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، اور وہ رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، اس میں گڈ کمپنی کا ذکر ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس لیول پہ وارن کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، یعنی کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ یا انکلائن نہ ہو ان کی طرف، کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے ایک کمپنی کی، انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا ایمان پروٹیکٹڈ ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنے اینڈ پہ تو دین پہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ نمبر ون اس کمپنی کی اٹ سیلف ایک انرجی ہے. پھر وہاں پہ جیسا مذاق ہوگا، یا لیٹ سے دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے اس لیول کے لوگ ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کہ ان کی طرف انکلائن نہ ہو. اسپیسیفکلی اس آیت میں تو ویسے جو تذکرہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، who take religion as jest، اور جو ظاہر ہے کہ رکاوٹ بنتے ہیں گڈنس میں اور دین کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں. تو اسی لیے بہت کیئر کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، بیکاز انکانشیسلی ہم ماڈل کر لیں گے ان لوگوں کے بیہیویئر کو، ان کے لہجوں کو. انسان انفلوئنس رہ نہیں سکتا، انفلوئنس ہوتا ہے. ایک تو یہ، پھر اگلی آیا میں جو بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے خوبصورت لیسن ہے وہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اس میں ایک تو اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو ایٹ دا ٹو اینڈز آف دا ڈے اینڈ ایٹ دی اپروچ آف دا نائٹ. اچھا، کچھ لوگ احمد بھائی کہتے ہیں کہ 5 وقت ثابت نہیں ہے قرآن سے، تو اس آیت میں میرے خیال 5 وقت کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ٹو اینڈز آف دا ڈے اینڈ ایٹ دا اپروچ آف دا نائٹ، یہ 5 ہی اوقات ہو گئے. جی، تو ایک تو نماز کا ذکر ہے، دوسرا ان الحسنات یذہبن السیئات، انڈیڈ گڈ ڈیڈز ڈو اوے ود مس ڈیڈز. دیکھیں میں وہ حدیث ویسے تو اکثر سناتا نہیں کہ ینگسٹر اس سے کوئی ایکسکیوز نہ لے لیں، لیکن چونکہ آیت ہے تو وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ایک شخص آئے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میرے سے گناہ ہوا ہے, آئی کیسڈ اے وومن, شہوت میں, اور وہ خاموش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نماز تھی, شاید ظہر کی نماز تھی, ظہر کی نماز انہیں پڑھنے کا کہا گیا کہ ابھی آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی جس میں یہ بشارت دی گئی ان صحابی کے لیے بھی کہ بے شک جو برے اعمال ہیں, جو اچھے اعمال ہیں, برے اعمال کو یہ حدیث میں آتا ہے, یہی اچھا یہی آیت, واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یہی آیت ایگزیکٹلی. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ینگسٹر اس سے ایک دلیل لے لیں گے ہم گناہ کیے جائیں اور بس نماز پڑھیں تو گناہ معاف ہو جائے گا. وہ تو پھر اللہ کے ساتھ مذاق ہوگا نا. اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دے گا. ایسے جو بندہ نیت رکھے گا اس کو توفیق نہیں ملے گی نیکی کرنے کی. بڑی بات کی آپ نے, بالکل اس کو توفیق بھی نہیں ملے گی. تو یہ انکریجنگ بات بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو امید رکھیں انشاءاللہ. اور نماز اسی لیے دیکھیں نا, نماز جو ہے وہ مائنر سنس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے مائنر سنس جھڑ جاتے ہیں. تو وضو کرنا پھر نماز پڑھنا یہ تو پرفیکٹ میکانزم ہے گناہوں سے دور رہنے کا. اور پھر دوسرا جو حکم ہے کہ بے شک نیک کام جو ہیں برائی کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ, تاکہ وہ جو کالا دھبا لگ جاتا ہے جب انسان کو برا کام کرتا ہے وہ بڑھ نہ جائے, اور پھر ایسا نہ ہو کہ پورا دل کالا ہو جائے اور پھر انسان حق کو نہ دیکھ سکے, نیکی کی توفیق نہ اسے ملے. تو یہ بڑی ہمارے لیے انکریجنگ بات ہے کہ گناہ سب سے ہوتا ہے لیکن گیو اپ نہیں کرنا ہے, گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں, کھڑا ہونا ہے, کچھ بھی اچھا کام آپ نے کرنا ہے. اور بیسٹ تو یہ ہے کہ 2 نفل, کیونکہ نماز کا ہی تذکرہ ہے اس کے ساتھ, گڈ ڈیڈ کے ساتھ نماز جڑی ہوئی ہے. تو ذکر کریں انشاءاللہ, اور یہ کہ نماز قائم کریں اور 2 نفل پڑھ لیں اور توبہ کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکی حاوی ہو جائے گی انشاءاللہ برائی پہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا ڈیفینیٹلی. تو یہ 2 ریفلیکشنز میری طرف سے. جزاک اللہ خیر علی بھائی. میں بھی آج پڑھ رہا تھا سورہ ہود, اور اس میں ایک یہ آیت ہے, وہ میں نے جب پڑھی تو مجھے اس کے ساتھ نا ایک مسکنسیپشن جڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں, جو میں نے کہا کلیئر کر دیں. آیا نمبر 15 ہے, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے اس دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کے اندر جو لگژریز ہیں, زینت جو ہے اس کی, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, تو ہم اس کو دے دیں گے اس کی جو اعمال ہیں اس کے اس دنیا کے اندر, اس کو یہیں پہ ہم پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر. وہم فیہا لا یبخسون, اور ان کو کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے, ہم سب کچھ ان کو پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ پریفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کس کو پریفرنس دیتے ہو, پرائرٹی کس کو دیتے ہو. دنیا کو پرائرٹی دیتے ہو اوور دی آخرہ, کہ آخرت کو پرائرٹی دیتے ہو اوور دی دنیا. اور دنیا ایون اس کے روٹ ورڈ کے اندر بھی جو ہے نا ادنا چیز, لولی چیز, جو نیچے تو اسی, یعنی اس میں اندر ایک حقارت ہے دنیا کے اندر, اور وہ ان کمپیریزن ہے ٹو دی آخرہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اچھی زندگی چاہتا ہے, اچھی جاب چاہتا ہے, اپنی اولاد کے لیے اچھی پرورش چاہتا ہے, کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا, کیونکہ ہم ہر کوئی چاہتا ہے, ہر مسلمان چاہتا ہے دنیاوی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری چاہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہاں پہ نا پریفرنس کی بات ہے کہ ڈونٹ میک دا دنیا یور پریفرنس ایٹ دی ایکسپینس آف دی آخرہ. پھر یہاں پہ جو ہے نا یہ آیت آئے گی ان پلے. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قسم کی آیات کو لے کے, اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو لے کے, وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں دنیا کے بارے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں دین کا مزاج نہیں ہے. اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بالکل دنیا کو ترک سا کر دینا, یعنی یونیورسٹی چھوڑ دینا, جاب چھوڑ دینا, ایک قسم کی جو ہے نا موناسٹسزم اختیار کر لینا, جس کو ناہلزم بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی نو انٹرسٹ ان دنیا. ہاں, مطلب ایک ایکسٹریم لیول پہ ہو سکتا ہے یہ. اینڈ جیسے ایک ہندو کلچر کے اندر یوگی جو ہیں انہوں نے دنیا ترک کر کے زندگی گزار رہے ہیں. تو کچھ ہمارے خاص طور پہ نوجوان جو ہیں وہ ایک ایسا یوٹوپین آئیڈیا ان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے. میرے پاس خود نوجوان آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب میں نے او لیول نہیں کرنا, اے لیول نہیں کرنا. میں کہتا ہوں کیا کرنا ہے پھر, میں نے بس دین پڑھنا ہے. یہ سارے دنیاوی تعلیم ہے. دیکھیں آپ نے اس دنیا میں رہ کے ہی آخرت کو کمانا ہے, اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے, لیکن دنیا ہی اس کا سبب بنے گی. آخرت کمانے کے لیے دنیا ہی سبب بنے گی. اور دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس احادیث ہیں, کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر السبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم بالکل اجنبی ہو, یعنی دل سے نہ لگا لو اس کو, دنیا کو. اینڈ
اتنا دل سے نہ لگا لو کہ آخرت کو تم بھول جاؤ. اور ایک ٹرانزٹری سٹیج سمجھو اس کو, عابر السبیل یعنی ایک راہ چلتا مسافر جیسے ہے. جیسے ہم ٹرانزٹ کرتے ہیں, اگر کوئی یو کے جا رہا ہے, یو ایس جا رہا ہے, تو دبئی کے ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کرتا ہے, ویسے دنیا کو سمجھو. یعنی تصور تمہارا اس دنیا کے بارے میں یہ ہو جانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لوزر لائف گزارو تم, یا تم ایک بالکل ویک ہو جاؤ, یا دنیا کے اندر بھاگو نہیں, دوڑ نہ لگاؤ, یعنی دنیا میں سکسیس کو چیس نہ کرو. آپ کی اجازت سے سوری ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک سلف کا کوٹ بڑا خوبصورت یاد آیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی, دل میں اللہ کی محبت تھی. تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اصل میں بالکل علی بھائی بالکل صحیح بات کریں. اور جو مشکل کام ہے نا وہ وہی ہے جو صحابہ نے اچیو کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ دیکھیں جو عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ کے, جو ٹاپ 10 ہیں, اس کے اندر بلال نہیں ہے, اس کے اندر خباب نہیں ہے, اس کے اندر ابو ہریرہ نہیں ہے, اس کے اندر اصحاب صفہ نہیں ہے. اس کے اندر وہ ہیں سارے صحابہ جو باقاعدہ کاروبار کیا کرتے تھے اور محنت کیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف ہیں, عثمان بن عفان ہیں, ابو بکر صدیق ہیں, یہ سب کام کیا کرتے تھے. عثمان بن عفان جو ہیں وہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے بہت زیادہ. کیسے کرتے تھے؟ کاروبار کرتے تھے, پیسے کماتے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے تھے. ابو بکر صدیق نے اگر بلال کو آزاد کیا تھا, پیسوں کے ذریعے کیا تھا. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میرا ایک بزنس پارٹنر ہوتا تھا, ایک دن وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا تھا, ایک دن میں سیکھتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور کام کاج میں. اسی طرح سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وابتغوا من فضل اللہ, یعنی تم نماز سے جب فارغ ہو گئے, فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, کہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. یعنی دنیا کمانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل یہ دین کے بالکل برعکس ہے. اور دین جو ہے اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ انسان جو ہے نا بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا ختم کر دے دنیاوی لحاظ سے, اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے فول کرے کہ میں دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں. ہمارے نوجوان اپنے جو ہے نا قیمتی ایام اور سال جو ہیں وہ اس چیز میں کبھی کبھار ضائع کر دیتے ہیں اپنے 20s, یہ سوچ کے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے کریئر نہیں پرسو کرنا, میں نے دنیا میں یہ پڑھنا نہیں ہے, وہ نہیں کرنا. اس کے بعد پھر جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ دین کو ہی برا سمجھتے ہیں کہ یار دین نے تو میرے سے یہ کروایا تھا. حالانکہ دین کا آپ سے تقاضا یہ تھا ہی نہیں. دین کہتا ہے دونوں دوڑیں بھاگنی ہیں, دنیا میں بھی بھاگنا ہے لیکن آخرت کو نہیں بھولنا. اور دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والید العلیٰ خیر من الید السفلی, جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. دینے والا ہاتھ کب بنے گا؟ جب دنیا کماؤ گے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ مومن قوی جو ہے وہ خیر ہے, اس میں وہ بہتر ہے. تو قوی مومن جو ہے مالی لحاظ سے بھی ہے. تو ہمیں دنیا کی دوڑ بھی بھاگنی چاہیے. کچھ ہمارے پاس اور روایات ہیں, یدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء ب500 عام, کہ جو فقراء ہیں وہ جنت میں اغنیاء سے, یعنی the poor will enter Jannah 500 years before the rich. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کر دیں, غریب کر دیں, یا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپرچونیٹیز دی ہیں ان کو آپ ترک کر دیں. کیونکہ یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی اس قسم کے دیے کہ وہ زیادہ سکسیڈ نہیں کر سکتے تھے. ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک لوور کلاس سے بلانگ کریں گے فائنینشلی اسپیکنگ. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی میں, انفلوئنشل فیملی میں پیدا کیا, ان کو اپرچونیٹی دی پڑھنے لکھنے کی, اور پھر وہ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جان کے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں گے خباب کو, عمار کو, ابو ہریرہ کو, صہیب کو رضی اللہ عنہم, وہ سب وہ ہیں جو یا تو غلام ہیں یا ویک قبائل میں سے ہیں. یعنی ابو ہریرہ جو ہیں وہ دوس میں سے ہیں, جو یمن سے ہیں, یعنی مدینہ کے رہنے والے ہی نہیں ہیں وہ, تو اس لیے انہوں نے وہ زندگی اختیار کی. باقی صحابہ نے وہ زندگی نہیں اختیار کی. سو اس میں نا ہمیں بڑا کیئرفل ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ آپ نے دنیا کی دور بھاگنی ہے لیکن پریفرنس آپ نے آخرت کو دینی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو پریفرنس ہماری وہ ہے, لیکن دنیاوی زندگی بھی گزارنی ہے, اور آپ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ادھر بھی تلاش کرنا ہے. آخری بات کروں گا, عمر بن الخطاب نے کہا کہ اکرہ ان اری الرجل, مجھے نفرت ہے کہ میں ایک انسان کو دیکھوں فارغن, کہ وہ بالکل فارغ ہے, نہ وہ دنیا کے لیے بھاگتا ہے نہ وہ دین کے لیے بھاگتا ہے. تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا کہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا, کہ شیطان کسی نوجوان کو کہہ کہ تم نے صرف دین کے لیے کام کرنا ہے, صرف دین کا تم نے دیکھنا ہے, صرف کچھ کرنا ہے, اور پھر وہ دین پر بوجھ بن جائے. پھر وہ دین پہ بھی بوجھ بنتا ہے, اس سے دین بھی سنبھالا نہیں جاتا. اس کی جب دنیا مشکل ہوتی ہے تو دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اس میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ تھا, جس کے اندر
ایک کنواں جس کا نام بئر روحا تھا، وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس کنویں سے پانی پیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 جب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس سٹینڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضا ہے، جو اللہ تم سے تقاضا کرتے ہیں، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحا ہے۔ اللہ کے رسول، میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذلک مال رابح، یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹیبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹیبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے؟ اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل ہے۔ رمضان المبارک کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹیبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوتھ کلب کو سپورٹ کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب الحمدللہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو آن لائن ملینز کو ریچ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، ٹاکس دیتے ہیں، کاؤنسلنگ سیشنز لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ورک شاپس کے تھرو اللہ کا دین یوتھ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پرابلمس کی ان کو سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو دس از مائی پروفیٹیبل ڈیل فار یو۔ رمضان کے اندر خاص طور پہ آئیے اپنی کنٹریبیوشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے میں ایک سورۃ ہود کی جو آخری آیات میں سے ایک آیت شیئر کرتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف جو ہے یہ احسن القصص اس کو قرآن نے کہا بہترین واقعہ جو اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں۔ اور سبحان اللہ، سورہ یوسف کا جو نزول ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عام الحزن میں ہوا، یعنی دی ایئر آف گریف، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملٹیپل ٹریجڈیز آئیں۔ ایک ٹریجڈی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اسی طریقے سے پھر ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہو جانا، اسی طریقے سے شیب ابی طالب کا واقعہ ہونا، یہ سارے واقعات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ تھے، ٹو دی ایکسٹینڈ کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اسمائل کرنے والے تھے، ایک سال تک آپ کے منہ پہ اسمائل نہیں آئی، اس کی وجہ سے اتنا غم تھا۔ باقاعدہ علماء بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو تکلیف میں ہے، کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف سے ضرور گزرے، اس کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ میں اس سے پہلے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں اس کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 120 میں 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 اسپیکٹس بتائے ہیں خاص طور پہ جو قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے۔ پہلا یہ چیز ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اہل ایمان کے دلوں کو اللہ مضبوط کرتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، کہ اس کے اندر یہ حق پر مبنی چیزیں ہیں، یعنی یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، یعنی یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں جو صرف جسے کہتے ہیں نا کانوں کی لذت کے لیے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، وَمَوْعِظَةً، یہ ایک واعظ ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید کی جو ٹیلز ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سٹوریز بیان کی ہیں، وہ بہت پروفاؤنڈ ہے۔ ایک تو وہ حق پر مبنی ہے، دوسرا یہ کہ وہ نصیحت اور عبرت ہے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مشکل دنوں کے اندر یہ انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ میں اس پہ سوچ رہا تھا بھائیوں کہ جنرلی جب بھی انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا ہے نا، اور ایسا ڈیسیجن ہو جس کا امپیکٹ بہت سگنیفیکنٹ ہو اس کی لائف کے اندر، تو ہمیشہ انسان کو ایک سینس آف سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے کروڑوں روپے کی، تو آپ کے لیے بہت سوچ سمجھ کے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے کہ اچھا یار، کیونکہ اس کا امپیکٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے آپ کی لائف کے اوپر یا آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کے اوپر۔ ایسے موقع کے اوپر کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو دلاسا دیتی ہے، جس سے انسان کو کانفیڈنس ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ سکسیس سٹوریز،
سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں کہ بھائی فلاں بزنس ڈیل تھی، فلاں نے بھی کی، فلاں نے بھی کی، وہ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار فلاں کے کیا اس کے بارے میں ریویوز تھے، یا اس نے کس طریقے سے اس کو کوپ کیا. یہ چیز انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے. یہ جب دین کی بات ہے، جب ڈیسیجن میکنگ آپ نے دین کے حوالے سے کرنی ہے، جب صحابہ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایٹ اسٹیک ہے، ہماری لائف سگنیفیکنٹ یعنی بہت سگنیفیکنٹ اس کے اندر اسٹیک ہے، اور ہمارے بچے بھی قربان ہو سکتے ہیں، ہماری دنیا قربان ہو سکتی ہے، ہماری اپنی جانیں قربان ہو سکتی ہیں، تو کیا ایسا کانفیڈنس ہے ہمیں چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلے کہ یار جو ہم کر رہے ہیں ہمارا ڈیسیجن میکنگ ٹھیک ہے اور الٹیمیٹلی خیر ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، دیکھو فلاں نے بھی ایسا کیا، اس کے ساتھ یہ مشکلات آئی لیکن ایٹ دی اینڈ رزلٹ یہ ملا، ایٹ دی اینڈ یہ رزلٹ ملا. وہی ماڈلنگ والی بات ہوگی. ایگزیکٹلی یہ سکسیس سٹوریز جو ہوتی ہیں نا، یہ پوری دنیا کے اندر ہر فیلڈ کے اندر. یار ہم جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنی کوئی فیلڈ چوز کرنی تھی او لیولس میں، مجھے یاد ہے، تو مجھے یاد ہے کہ گریڈ 9 کے اندر ہم لوگ سبجیکٹس اپنے چوز کرتے تھے، تو ٹیچر آ گئے، باقاعدہ پرنسپل نے بھیجا 2-3 ٹیچرز آئے، ایک بایو کا ٹیچر آ گیا، ایک میتھس کا کیونکہ ایڈیشنل میتھمیٹکس سبجیکٹ ہوتا تھا وہ آ گیا، ایک تیسرا کمپیوٹر سائنس کا آ گیا، اور ایک بزنس کا. چاروں ٹیچرس نے آ کے کیا کیا، اپنی سکسیس سٹوریز بتائیں، دیکھیں آپ اس فیلڈ میں جائیں گے، اس میں یہ ہوتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس دینا کہ آپ اس چیز کو، اس فیلڈ کو چوز کریں. تو پھر دا ڈیسیجن واز ایزی ان مینی ویز فار مینی پیپل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے ان 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان واقعات کے ذریعے انسان کو بہت کانفیڈنس اور اسٹرینگتھ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بندے، وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہیں دین میں کسی بھی اسپیکٹ سے، یور گو ٹو thing in the Quran is specifically the stories of the companion, even the prophets and then the companions and then of course the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. جزاک اللہ. بالکل صحیح. میری سیکنڈ ریفلیکشن سورہ یوسف سے ہی ہے، اور چونکہ اس سورت کے شروع میں ڈریمز کا تذکرہ آیا تو میں چاہتا ہوں کہ ڈریمز کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں انشاءاللہ. ایک تو تعویل الاحادیث کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اور اس کی تفسیر ہے باقاعدہ، وہ میں سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے مراد کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف السلام کو ایک گفٹ دیا تھا. تو اس سے 4 چیزیں جو ہیں مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے کہ دا برنگنگ فورتھ آف پیس ان دا ورلڈ تھرو اکویٹی اینڈ جسٹس، یعنی یہ صلاحیت یوسف علیہ السلام کو دی گئی، اور ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا نتیجے میں یہ چیز ہے کہ اس اسکل کا جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیس لے کر آئیں اس دنیا میں تھرو اکویٹی اینڈ جسٹس. یعنی دیکھیں نا، قرآن جو ہے وہ انٹلیکٹ کا بھی پرپز ڈیفائن کرتا ہے، اور اگر انٹلیکٹ کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے پھر کتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز آئے ہیں جنہوں نے ہینس کرائمز جو ہیں وہ کی ہیں. جیسے کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہی تھے نا جرمنز، جنہوں نے مطلب آپ دیکھیں کہ جینوسائڈ، ہولوکاسٹ پورا جو ہے، تو اور بھی بڑی ایسی مثالیں. تو قرآن تو ایون انٹلیکٹ کا پرپز ڈیفائن کرتا ہے. کوئی بھی اسکل دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، یہاں تک کہ علامہ البیان. دیکھیں میں تو احمد بھائی پبلک اسپیکنگ کی کبھی ورک شاپ کراؤں تو سب سے پہلے آیت کوٹ کرتا ہوں کہ بھیا یہ سب سے پہلے جان لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک اسکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا، اس لیے اسی کے اصولوں کے مطابق انسان کو بولنا چاہیے. تو یہ ایک تو اس سے مراد ہے. دوسری اس کی تفسیر میں آتا ہے ورکنگ ٹورڈز دی اکنامک اینڈ سوشل بیٹرمنٹ آف دا پیپل ان دا کنٹری یوزنگ دیٹ نالج. پھر یہ ہے کہ پٹنگ تھنگز رائٹ ویئر دے بلانگ اکارڈنگ ٹو ڈیوائن ریولیشن. ایک اور اسکل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان تھنگس کو صحیح جگہ پر رکھے اکارڈنگ ٹو دا ڈیوائن ریولیشن. اور لاسٹلی ظاہر ہے اس کی جو کنونشنل تفسیر ہے وہ دا کریکٹ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز. ڈریمز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. 3 طرح کے ڈریمز کا ذکر ہے حدیث میں: حدیث النفس، حدیث الشیطان اور رؤیا صادقہ. تو یہ مبشرات کے جو ڈریمز ہیں، جو خوشخبریاں ہوتی ہیں. جو نفس کا ڈریم ہے وہ سب کانشیس کے ڈریمز بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور سائیکالوجی کی فیلڈ میں فروئڈ اور کارل جنگ نے کافی سب کانشیس کے ڈریمز کو ایک ایکسپلین کرنے کی کوشش کی اور پوری اس کی سائنس بتائی ہے. ویسے ہی جسٹ فار انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو سب کانشیس کی طرف سے ہے، ایک وہ شیطان کی طرف سے، اور ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے. سب کانشیس کے ڈریم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ایون ہمارے جو ڈریم انٹرپریٹرز ہیں علماء میں، انہوں نے تو میرا خیال سٹمک کے ڈریمز بھی ڈسکس کیے ہیں، یعنی جو آپ کھاتے ہیں ایگزیکٹلی، تو اس کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، روٹین کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ اب دیکھیں نا، کوئی ناول پڑھا، کوئی مووی دیکھ کے سوئے تو پھر ڈریمز وہی آئیں گے. جیسے آج کل کافی لوگوں کو سائنز آف دی آور اور وہ قیامت کے نزدیک کے اور بیٹلز کے ڈریم آ رہے ہیں، تو شاید موویز بھی اس طرح کی دیکھتے ہوں گے. لیکن اینی وے دے کوڈ بی دا ٹرو ڈریمز ایز ویل اللہ کی طرف سے. حدیث الشیطان کہ جو ایول ڈریمز ہے، اس کا جو بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، تو یہ میرے سامنے روایت ہے صحیح مسلم کی.
کہ برا خواب دیکھنے پر کروٹ بدل لیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بائیں طرف 3 بار تھتکاریں یعنی تھوک، اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من شر شیطانی و شرہا، کہ میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو دیکھیں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈریمز اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اسپیشلی برے ڈریمز، اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور شیئر کرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ. تو میرا تو خیال ہے کمپلیٹ اگنور کرنا چاہیے، اور جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. ہمارا یہ اسٹرانگ عقیدہ ہے، پروٹیکشن اپنی کر لینی چاہیے. اور لاسٹلی جو مبشرات ہیں اس میں یہ کہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے جب ان ڈریمز کو دیکھا جائے، اور وہ ڈریم صرف اور صرف ٹرسٹ وردی اور سنسیئر لوگوں سے شیئر کیے جائیں. اور انشاءاللہ جو وہ انٹرپریٹیشن کریں گے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی پوری کر دیں گے. اچھا علی بھائی، لاسٹ بات چھوٹی سی کروں گا انشاءاللہ کہ ہمیں نا جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو سٹوریز بتائی ہیں ان میں سے عبر، ان میں سے لیسنز اخذ کرنا نا ہمارا اصل میں کام ہونا چاہیے. اور پرپس بھی یہی ہے ان قصص الانبیاء کا. تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ پورا سورہ یوسف میں مینشنڈ ہے، اس میں ایک جو ایل تھا، ایک جو نیگیٹو کریکٹرسٹک ہے جس نے بہت برا ایک نتیجہ جنم دیا، وہ ہے حسد. اور حسد تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے، یعنی بھائی بھائی میں حسد ہو گیا. اور کس چیز کا حسد تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف کو پریفرنس دیتے ہیں ہمارے اوپر، اور یہ ان کا خیال تھا. ظاہر ہے یعقوب علیہ السلام انصاف کرتے ہوں گے اپنے سب اولاد میں، لیکن ان بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی پریفرنس ملتی ہے. اب یہ حسد نے ان کو یہاں تک آمادہ کر دیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو قتل کر دیا. اسی طرح آپ حابیل اور قابیل والے واقعے میں دیکھیں گے، وہاں پہ بھی حسد جو ہے وہ روٹ کاز ہے. حسد کو تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیں. ہاں، تو حسد، ہاں جیلسی ہے. حسد یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو خیر ملے، اور اگر خیر اس کے پاس ہے، کوئی اس کے پاس کوئی چیز بہتر ہے، کوئی خیر ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے وہ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ڈگری ہے کہ اس پہ آپ راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس سے بھی لے لے اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہیں دینا. اس قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بیسکلی حسد ہے. آپ دیکھیں گے کہ شیطان کا بھی یہی گناہ تھا، ابلیس کا، آدم علیہ السلام سے حسد. تو حسد جو ہے وہ ایک بہت بہت بڑا ایک ایشو ہے سوسائٹی کے اندر. ہمارے ہاں بھی فیملیز کے اندر بھی کزنز میں آپس میں رائیولریز ہوتی ہیں حسد کی بنیاد کے اوپر. ورک پلیس کے اندر بھی کمپٹیشن ہوتا ہے حسد کی بنیاد کے اوپر. اینڈ کبھی کبھار کمپٹیشن میں اور کمپٹیٹیونیس کے اندر اور حسد میں نا بڑی فائن لائن ہوتی ہے. تو انسان کو نا اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو لوگ ڈریون ہیں، موٹیویٹیڈ ہیں، جو کہ اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ کمپیٹیٹیو بھی ہیں اور ایمبیشیس ہیں. ان کو چاہیے کہ حسد والا معاملہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑے کوشش رہیں، کیونکہ یہ اچھی چیز ہے کہ انسان کمپیٹ کرے. صحابہ کے اندر بھی کمپٹیشن تھا، لیکن یہ ڈیزائر نہیں رکھنی چاہیے کہ یار اس سے وہ نیچے ہو جائے، یا اس سے یہ چیز چھن جائے، یا اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا اور مجھے بھی بڑھا اس چیز میں. ہاں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو اس کا سوال کرے انسان. تو یہ جو ہے نا انسان کو شوڈ بی ویری کوگنیسنٹ آف دس حسد جو ہے آپ کے اندر. اور ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیکٹ ہو سکتا ہے، ہو تو اس پہ ہمیں نا کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو دل کے امراض ہیں ان کو صحیح کر سکیں.